صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو اے نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں یار جگا لیکن اللہ نے دین کے جھنڈے کو بلند فرمایا ان کو فتح عطا فرمائی جب بڑھاپے کی عالم کے اندر گئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پہلے عرض کی تھی حضور میں جاتا نہیں دلی کے اندر لیکن آپ نے بھیجا فرمایا جاؤ نا آپ کا وہاں جانا ضروری ہے اور وہاں جا کر دین کا کام کرنا ہے فرمایا یہاں دلی کے اندر تمج بادشاہ نامی ایک شخص تھا فرمایا وہ بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہو گیا اور میں ایک دن ایسا ہوا کہ کچہری لگی ہوئی ہے پیچھے ایک عورت چیختی ہوئی پکارتی ہوئی آئی ہے اور میں درباروں کے اندر ٹل لگے ہوئے تھے پروفیسر سلیم چشتی نے لکھا ہے اس کو اور میں وہ ٹل کو اس طرح کھڑکانے لگ گئی اور میں عدالت لگی ہوئی تھی بادشاہ اتمج بادشاہ تشریف فرما تھے اور میں چیخ و پکار سنی انہوں نے کہا بلاؤ نا اس مائی کو جو چیخ رہی ہے پکار رہی ہے اس کا معاملہ دریافت کیا جائے سنا جائے اور میں مائی آئی تو اس نے آ کر بادشاہ کو کہا میرے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے اور میں یہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں بتاؤ نا آپ کے ساتھ کون سی زیادتی ہوئی ہے اس نے کہا میں اگر بتاؤں تو آپ نے ماننا نہیں ہے اور میں بتائیں نا کون سی زیادتی پر میں بتاؤں گی بادشاہ صاحب لیکن آپ نے ماننا نہیں ہے بات کو آپ نے کہا آپ بتا کر تو دیکھیں جس نے بھی زیادتی کی ہے اسی جگہ کے اوپر اسی کی گردن اتار کر رکھ دوں گا اور میں جس وقت اس نے کہا تو رونگتے کھڑے ہو گئے اس نے کہا آپ کا جو پیر ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے جو ہاتھ کے اندر یہ چھوٹا بچہ میں اٹھا کے لے کر پھر رہی ہوں اور میں یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے اور میں یہی جملہ کہنا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور اتمج بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گئے اور میں یا مالک یہ کسرا کا معاملہ برپا ہو گیا کہ کہیں قیامت آ جاتی بڑی مشکل سے فرمایا میں دین سے دور تھا چلتے چلاتے بختیار کاکی کی بارگاہ کے اندر آیا انہوں نے اٹھا کر تیرے گھر کے اندر پہنچا دیا اب فرمائے اتنا بڑا معاملہ آپ پریشان ہو گئے فرمائے لوگ تھے یہاں ہندو رہتے تھے یہودی رہتے تھے عیسائی رہتے تھے سارے غیر مسلم تھے وہ ویسے بھی مخالفت کرتے تھے یہ دشمنان اسلام کی سازش تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی اور میں آپ نے ٹائم مانگا تمج بادشاہ سے فرمایا ٹائم دے دیں کہ میں اپنے پیر کو نہ بلا لوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اور میں آپ 2 دن کا وقت دے دیں میں ان کو بلاؤں گا وہ آ کر یہاں گواہی دیں گے میں جس وقت یہ کہا تو لوگ فرمایا گالی گلوچ دینے لگ گئے یہ آپ صوفیان کرام والی اولیاء علی یہ باتیں ہمیں نہ سنائیں جو جواب ہے یہاں موقع کے اوپر گواہ پیش کریں اور میں آپ نے اجازت مانگی شاہ تمج بادشاہ نے اور میں شمس تمج اس نے کہا آپ کو اجازت ہے حضور آپ گواہ لے آئے یا پیر کو بلانا ہے تو بلا لے آپ کے حکم کے اوپر فیصلہ ہوگا آپ چلے گئے پر میں رات کا وقت ہوا تو آپ نے اجمیر کی طرف رخ کر لے آئے ہے ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اکبر کبیرہ میرے ویرہ فرمایا جس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ گئے نہ رات دے وقت فرمایا میاں صاحب فرماتے ہیں رات پوے تے بے دردانو اے نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں یار جگا آپ پریشانی دے عالم دے اندر معین الدین خواجہ خواجگان دی طرف رخ کرے نے اور اپنے تصور دے اندر کہندے نے پیر جی تسی مینوں نہیں دسیا تسی مینوں کہیا سی فاقے کٹنے میں کٹدا رہیا بھکھاں برداشت کریاں لوکاں دیاں گلاں سندا رہیا پر اے ظلم مینوں نہیں دسیا سی لوگ میرے تے الزام لان گے پر میں کل دلی دے چوک دے اندر لوگ اٹھ اٹھ کے مینوں سلام پہ کر دے سن اج
جو ہی لوگ اٹھ اٹھ کے مینوں پتھر پہ مار دینے، فرمایا آپ نے لیٹر لکھیا اور فرمایا اجمیر دے اندر اپنے پیر خواجہ معین الدین چشتی نو بھجوایا۔ فرمایا خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اجمیر دے اندر تشریف فرمائے۔ فرمایا جو ہو بے خبر اپنے غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، ادھر سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا چل پینے ٹرین دے اتے بے کے آپ سفر پہ فرما دینے۔ میرے ویرہ فرمایا جدو 3 دن پورے ہوئے نے نا، اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مغرب دی نماز آپ نے نہیں تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہن تو آپ نے ہاتھ بندیا اور فرمایا نماز عالم دے اندر تصور دے اندر خیال کرے پتہ نہیں میرا پیر آوے گا یا نہیں آوے گا، دشمن بڑے ڈاڑے نے میں کیڑے کیڑے بندے نو جواب دے مانگا۔ پر میں دکھی عالم دے اندر کدے سوچ دینے میاں صاحب فرما دینے کہ جنہ دکھا وچ دل بر راضی میں دکھوں نہ تو وارے او دکھ قبول محمد بادشاہ راضی رہن پیارے۔ اور میں آپ بڑے پریشانی دے عالم دے اندر جدوں آپ نے سلام پھیریا نا پیچھے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دیاں 2 رکعتاں باقی نے۔ فرمایا جدوں آپ نے سلام پھیری جدوں بندہ دکھی ہوئے نا درد دے اندر ہوئے، فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی اپنی جگہ تو کھڑے ہوئے اپنے پیر دے سینے نال جا کے لگے نے اور عرض کر دینے سونے سارا کچھ مینوں دسیا پر اے ظلم ستم مینوں نہ دسے، پر میں یہودیاں نے ہندوؤں نے میرے اتے بڑا ڈاڑا الزام لایا ہے میں کنوں کنوں جواب دیواں۔ پر میں ذرا فکر لے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے بازو تو پکڑ کے فرمایا پیچھے ہٹایا، آپ نے فرمایا خبردار چپ کر جا تو زیادی شان والا یا حضرت یوسف زیادی شان اور میں تو زیادی شان والا ہے یا حضرت یوسف علیہ السلام زیادی شان والے۔ اگر اللہ دے نبی حضرت یوسف سے الزام لگ سکتے تو تیرے تبھی لگ سکتا ہے۔ اور میں پریشان نہ ہو اور ذرا توجہ کر فرمایا جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ہاتھ کے اندر عصا مبارک ہے، ہاتھ کی ٹکاتے ٹکاتے فرمایا کچہری لگی ہوئی ہے، سارے دشمن بھی جمع ہیں اپنے بھی جمع ہیں غیر بھی جمع ہیں۔ فرمایا وہاں جا کر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمایا بلاؤ نا گواہوں کو کون سے ہیں جس نے میرے کتب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا۔ فرمایا گواہ کون تھے؟ وہ مسلمان کلمہ پڑھنے والے جو چند ٹکوں کے اوپر بک جاتے ہیں۔ فرمایا بک گئے وہ چائے کی پیالی کے اوپر، انہوں نے کہا جی جی حضور ہم نے دیکھا ہے فلاں گلی سے آتے تھے فلاں دروازے سے نکلتے تھے۔ فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چل کر گئے اس عورت کے پاس، فرمایا خبردار تیرے لیے بہتری ہے کہ تو حقیقت بتا دے ورنہ مر جائے گی تو تباہ ہو جائے گی۔ فرمایا اس نے کہا کہ حقیقت یہی ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے کندھے کے اوپر چادر رکھی ہوئی تھی آپ نے اٹھائی، سامنے میدان لگا ہوا تھا، آپ نے اپنی چادر بچھائی اور رب کی بارگاہ کے اندر سجدے کے اندر سر رکھا ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ سجدے دے اندر سر رکھے اور رب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مولا قال ابنی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ فرمایا اگر مریم دے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچہ بولے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام سے بچہ بولے نا مالک اے ہند الوطی عطائی رسول نے فرمایا میں آپ نہ آیا مینو
اللہ دے نبی نے ہندوستان دے اندر بھیجیا اور قطبالدین آپ نہ آیا، انہوں میں فرمایا دلی دے اندر بھیجیا اور فرمایا مالک تیرے نبی دا فرمانے العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑے کم بنی اسرائیل دے نبی کر دے سن او میری امت دے علماء کر دے رہے۔ میں تیرے نبی دا فرمان ہے کہ جیڑا کم بنی اسرائیل دے نبی کرنگے او میری امت دے علماء کر جانگے۔ مالک اگر یوسف واسے اگر مریم دے واسے بیٹا بول سکتا ہے چھوٹی عمر دے واسے، میرے کتب واسے بھی اس بچے کو بولنا چاہیے۔ اور میں پھر آپ نے وہ ہاکی پکڑی آسا پکڑا ٹکتے ٹکاتے آ کر گئے، بچے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا بول بچیا تیرا صحیح حقیقی والد کون ہے؟ اور میں چھوٹا بچہ 2 ماہ کا ماں کے ہاتھ کے اندر ہے، فرمایا وہ مائی کہنے لگی، فرمایا یہ پیروں والی باتیں ہمیں نہ بتائیں، یہ بچہ کلام کر سکتا ہے جس کی 2 ماہ عمر ہے۔ فرمایا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا مائی خبردار چپ کر جا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، فرمایا میرا مالک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ 2 ماہ کے بچے سے بھی بلوا سکتا ہے۔ ابھی فرمایا خواجہ صاحب کے یہ جملے 2 ماہ کا بچہ اٹھ کر تو اس نے پہلا فکرہ بولا السلام علیکم یا ولی اللہ، السلام علیکم یا ولی اللہ، یہ بچہ بول کر اٹھا۔ اور میں لوگ پریشان ہو گئے، جس مائی کے ہاتھ کے اندر وہ بچہ تھا وہ زمین کے اوپر گر گئی۔ جب معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بچے اور گفتگو کا وقت نہیں ہے، بتا تیرا حقیقی والد کون ہے؟ فرمایا بچے نے اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا، فرمایا فلاں جگہ کے اوپر مجمع کے اندر جو میرا بیٹا ہے نا سامنے والا بندہ یہ میرا باپ ہے۔ فرمایا سارے لوگ کھڑے ہو گئے، شاہ شمس سمجھ بھی اٹھ کر آیا، حضور خواجہ معین الدین کے قدموں کے اندر گر گیا۔ پر آپ نے فرمایا میں اپنا بیٹا قطب الدین اب تمہیں نہیں جے کے جاؤں گا، بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی تے اسی کیتی خوب تسلی ہو، کوچ نصیر اساں جد کیتا تے پے جانی تھڑ تھلی ہو۔ پر میں جس وقت آپ نے لے کر چلے نا پورا دلی کا شہر آ کر خواجہ معین الدین کے قدموں کے اوپر گر گیا، حضور ایک دفعہ معافی دے دیں ہماری لیے نہ چھوڑ کے جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے چھوڑ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو چلے جائیں۔ خواجہ معین الدین کا آخری چکر تھا دلی کے اندر، آپ نے تاریخی جملے بولے، فرمایا میرے بیٹے قطب الدین یہاں رہ جا، دلی کے اندر تیرا پیر معین الدین ایسی مہر لگا کر جا رہا ہے قیامت تک کوئی آتا رہے گا نہ تیری شان کو کوئی پس کر سکتا ہے، قیامت تک نہیں کر سکتا۔ ایسا مقام ملا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو سرزمین دلی کے اوپر، فرمایا آپ واپس چلے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ یہ آخری بابے کا چکر تھا دلی کے اندر، وہاں پہنچے، فرمایا 6 رجب المرجب کو رات کا وقت یا صبح کے وقت کہتے ہیں، 6 کی 7 شام تھی یا 5 کی شام تھی، فرمایا رات کے وقت آپ اپنے کمرے کے اندر گئے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سب کچھ وسیطیں لکھ لکھ کے کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ مریدین یہاں تک کہتے ہیں کہ ساری رات آپ کے کمرے سے اللہ اللہ کی صدا آتی رہی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خاموشی چھا گئی، ذکر کی آواز بند ہو گئی، ہم پریشان ہو گئے، تہجد کے وقت آپ نہ آئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو ایسے لگا کہ دروازہ پہلے بھی کھلا ہوا تھا۔ جب ہم اندر گئے اب سنیں، پر میں جس وقت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پر میں پیشانی کے اوپر ہماری نظر پڑی، اب اعلیٰ حضرت نے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، پر میں آپ کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، فرمایا فی حب اللہ مات فی حب اللہ، فرمایا یہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کی ہی محبت سے دنیا سے جا رہا ہے۔ آپ کے پیشانی کے اوپر یہ واضح تحریر لکھی ہوئی نظر آئی۔ مریدین کو جب آپ دنیا سے کوچ کر کے گئے، میرے بھائی اللہ کے برگزیدہ بندے آج بھی چلے جائیں، ان کا عرس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت